بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام مذہب حقہ میں، اور بریک سے پہلے ہم نے کچھ کالز آپ کے لیے تھیں اور مزید آپ کی ہی باتیں ہم سننے کو تیار بھی ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ ایک بنیادی فرق مذہب حقہ اور مذہب غیر حقہ میں یہ ہے کہ مذہب حقہ کبھی بھی کسی کو بھی ذرہ برابر نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کسی مذہب میں اتنی گنجائش ہے کہ کسی کا سر کاٹ دے، کسی کے گھر کو اجاڑ دے، کسی بے گناہ کو بم سے اڑا دے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ سراپا شیطانی مذہب ہے، باطل مذہب ہے، جس کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی سچائی اور حقانیت نہیں ہے۔ آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس موجودہ زمانے میں اور پاکستان کے اندر خاص کر دہشت گردی کا جو زور پکڑا ہوا نظر آتا ہے، آپ کی اور ہماری کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے، اور اس کا کیسے خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اس فتنے کو کیسے دبایا جا سکتا ہے، اور دہشت گردی کے مقابل میں امت مسلمہ کو کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ علماء کی بھی ذمہ داری ہے، عرفاء کی بھی ذمہ داری ہے، مشائخ کی بھی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے برابر۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول، ہر کوئی رعایا بھی ہے، ہر کوئی مسئول بھی ہے۔ ذمہ داری سے کوئی بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ آ کر کے یہاں اپنے آپ کو محفوظ ملکوں میں پہنچا کر کے ادھر کے لوگوں کو کوسنا، کبھی علماء کے بارے میں اپنے خیالات کو منفی ظاہر کرنا، کبھی کسی اور کے اوپر یہاں بیٹھ کر کے طنز کرنا اور الزام لگانا یا پھر ان کے اوپر تنقید کرنا آسان کام ہے، لیکن حل صحیح معنوں میں کہ ہم یہاں پر ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری، جو وہاں پر ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پر تو دفاع کے لیے انہیں اب اکٹھا ہو جانا پڑے گا۔ یہ اصل مقصد ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کو تکفیریوں، دہشت گردوں، یزیدیوں، ناصبیوں اور خوارج کے مقابل میں اکٹھا ہونا پڑے گا، اور علماء کو بھی، خاص کر مومنین کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کے ایک مضبوط لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا کہ کس طرح ہم اپنا دفاع خود کریں، نہ حکومت پر ریلائی کریں، نہ فوج پر، نہ پولیس پر، نہ کسی اور پر۔ اپنی مدد آپ کے تحت اپنا دفاع خود کرنے کا تہیہ کر لیں۔ اب وہ کیسے کریں، اس کا آغاز کہاں سے ہو؟ یاد رکھیے کہ حزب اللہ کے وجود میں آنے سے پہلے اسی طرح گاجر مولی کی طرح مذہب اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو کاٹا جاتا تھا، اسی طرح روزانہ لاشیں اٹھائی جاتی تھیں، اسی طرح روزانہ ان پر نوح ماتم اور فریاد اور آہ بکا کا سلسلہ تھا، لیکن آخر ایک جگہ پر انہوں نے سٹینڈ لیا، علماء نے، مشائخ نے، مومنین نے، سب نے مل کر اپنی دفاع کا خود ذمہ لیا، اور ایک آج منظم ایسی تنظیم وجود میں آتی ہوئی اور پھر اپنا اقتدار دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جس سے بڑی طاقتیں کانپ جاتی ہیں، لرزہ برندام ہو جاتی ہیں۔ نہ پاکستان کے شیعہ لبنان کے شیعوں سے کم ہیں، نہ پاکستان کے شیعہ لبنان کے شیعوں سے غریب ہیں، نہ پاکستان کے شیعہ لبنان کے شیعوں سے کمتر شجاعت و بہادری رکھتے ہیں، نہ کسی طرح کی کسی اور معاملے میں پیچھے ہیں۔ تو پھر کیا بات ہے کہ ابھی تک وہ عظیم تنظیم، وہ عظیم دفاعی نظام، وہ عظیم دشمنان خدا کو ڈرانے اور دھمکانے اور اپنے وجود کو مضبوط کرنے والا سلسلہ پاکستان میں ابھی تک نہیں وجود میں آ سکا۔ ابھی تک ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ کیا ہم صرف لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ کیا ہمیں آج کچھ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ آپ بتائیے کہ آپ کے حساب میں کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو اب جوانوں کو پھر سے پاکستان کے اندر ایک اور اللہ کی فوج کہ جس کے اندر
دہشت گردی کا خاتمہ ہے، دہشت گردی نہیں. جس کے اندر رحمت ہے، مصیبت نہیں، آفت نہیں. جس کے اندر بے رحمی نہیں، رحم دلی ہے. جس کے اندر مہربانیاں ہیں، جس کے اندر برداشت کا مادہ ہے، جس کے اندر دوسروں کی مدد ہے. ہر فیلڈ میں جو نمونہ ہے مذہب حق کا، ایسی تنظیم کہ کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے لیکن دہشت گردوں کو بھی امان نہ ملے. کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. انی صدر بات کر رہا ہوں حضور. جناب الحمدللہ کافی زمانے کے بعد. فرمائیے انی صدر صاحب. بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی. جی اب یہ بتائیے کہ وہاں جادو باکس پہ آپ دیکھ رہے ہیں یا ہدایتی؟ کبھی کبھی کافی دنوں سے نہیں آ رہا تھا لیکن میں انٹرنیٹ پہ تو تقریباً مستقل ہی دیکھتا رہتا ہوں. ابھی یہ کیا صورتحال ہے؟ ابھی تو آ رہا ہے اس وقت. بعض دفعہ نہیں آتا اور بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ بھی آواز نہیں آتی، صرف تصویر آ رہی ہوتی اور کبھی تو صاف آتی ہے کبھی. ابھی جادو باکس میں دیکھا جا رہا ہے. ابھی جادو سے آ رہا ہے، اس وقت آ رہا ہے. کل نہیں آ رہا تھا. اچھا کل تھوڑا سا آیا تھا پھر اس کے بعد بند ہو گیا تھا. آپ کا آج کا بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے. آپ نے بہت خوبصورت یہ بات کہی ہے جو کب تک ہم یہ مذمت کرتے رہیں گے. جی حقیقت یہ ہے کہ اب مذمت کرتے کرتے بھی اب مذمت کرنے میں بھی شرم آنا شروع ہو گئی ہے کہ روزانہ یہ حادثات ہو رہے ہیں. شکارپور کا حادثہ ختم نہیں ہوا تھا، ابھی وہی آنسو نہیں پوچھے گئے تھے کہ اتنی دن میں وہاں دوسرا پشاور کا واقعہ ہو گیا، اس میں اتنے لوگ شہید ہوئے. ابھی فیس بک میں نے تصویریں جو دیکھی ہیں، یقین کیجیے میری آواز نہیں نکل پا رہی کہ میں کس طرح سے بیان کروں. پھر وہ ختم ہوا تو یہ پنڈی کا واقعہ پیش ہو گیا. یہ روزانہ یہ مسئلہ چلتا چلا آ رہا ہے. اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اب ہمیں پہلے سے زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے، جو کہ اس سے پہلے اب تمام علماء کے علاوہ تمام جو ذاکرین ہیں وہ بھی متحد ہوں، تمام لوہے پڑھنے والے بھی متحد سے مطلب ایک ہونا چاہیے، ایک آواز نکلنی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے، بہت ہی معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہوں گا، ہم لوگوں کی مثال اس طرح سے ہے جیسے جنگل میں درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے. وہی حالت ہم لوگ کی بھی ہوتی ہے. ہم ویسے تو آپس میں نماز میں صف میں سب ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل نہیں مل رہے ہوتے. تو ہم ضرورت اس بات کی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں تاکہ ہمارے دل نرم پڑے ان کے لیے، اور متحد اس طرح سے ہوں کہ بالکل ایک جان ایک قلب جسے کہتے ہیں. اور وہ اس کے لیے سب سے پہلے اپنا مخالفہ کرنا پڑے گا. مجھے اپنا مخالفہ کرنا پڑے گا. مجھے بجائے اس کے کہ میں دوسرے کے اندر برائیاں تلاش کروں، مجھے اپنے اندر دیکھنا پڑے گا کہ میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، میرے اندر کتنی خرابیاں ہیں. میں اپنی خرابیوں کو دور کروں، پھر میں اس کو تنقید کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی. خود بخود معاشرہ آہستہ آہستہ سہل ہوتا جائے گا اور سلجھتا جائے گا. اور ایک بات آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم لوگوں کو اپنا دفاع کرنا ہے، لیکن میرا سوال آپ سے اب یہ ہے کہ ہم دفاع کہاں کریں گے. اب جیسے کہ پاکستان میں کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، آپ باہر نکلیں گے، آپ نماز پڑھنے جائیں گے، مسجد جائیں گے، کہاں ہم اپنا دفاع کرتے پڑیں گے. تو اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اب یہ تو ظاہر ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کوئی اس قسم میں لائے عمل طے کرے جس سے ہم لوگ محفوظ رہیں. اب کب تک ہم لوگ لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ یقین کیجیے اب تو یہ سن کے بھی خوف آنے لگا ہے. اب مجھے تو اس کا کوئی حال ہی نظر نہیں آ رہا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں اور کس طرح سے یہ معاملہ سلجھے گا. اب ماشاءاللہ اب یہ ہو گیا ہے کہ شیعہ بھی اتحاد میں ہے، سنی علماء بھی اتحاد میں ہے، سب ماشاءاللہ سب ایک ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سب واقعات پیش آ رہے ہیں. تو اب اس کا تو کوئی لائے عمل نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں جو بہت سکون سے ہیں، اور جو یقین کیجیے بعض دفعہ میں جو گیا تھا پچھلے سال پاکستان، مجھے دیکھ کے تو اتنا افسوس ہوا ہے کہ جو لوگ بیچارے زخمی ہوئے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ جو لوگ خدا نہ کہے کسی خاندان کا یہ فرد
خدا نہ کرے شہید ہوا ہے تو اس کے لواحقین پہ کیا گزرتی ہے. عام زندگی میں آپ یہ دیکھیے خدا نہ کرے کسی کا ایک بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے, لوگ پورا خاندان اس سے متاثر ہوتا ہے. بے شک. اب یہ تو آئے دن کا یہ مسئلہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کا کیا سبب ہے. اب صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور دیکھیے کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے انیس حیدر صاحب, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. میں آپ کی باتوں سے 2-3 باتیں بہت اہم آپ نے کہی ہیں. ایک بات تو یہ کہ دوسروں پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں, یہ پہلی ذمہ داری ہے. یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں خاص کر یہ بیٹھ کر کے وہاں کیا کر رہے ہیں, ہمارے قائدین کیا کر رہے ہیں, ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں, بھائی آپ یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. یہ تنقید جو ہے چھوڑ کر کے ہم اپنا محاسبہ شروع کر دیں اور اپنی ذمہ داری پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. چلیے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابدی صاحب السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جناب فرمائیے. اس دن آپ کا بریڈ فورڈ میں بھی ماشاءاللہ آپ کا اوپننگ کی تھی نئے اسٹوڈیو کی, تو وہاں پہ بھی آپ کی اسپیچ وغیرہ سنی, سب کی سنی, اسپیچ اچھا تھا. مبارک ہو پہلے آپ کو. شکریہ, خیر مبارک. تو عابدی صاحب میرا تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے رحمت للعالمین اور قرآن پاک پورا ہے. میرا سوال جو ہے نا وہ یہاں تو مجھے پوری امت ڈکلیئر کر دے کہ محمد علی پاگل ہے, یا پھر میری امت سمجھے کہ محمد علی کہہ کیا رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو آواز ہے, میں آپ سے چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کے اندر چلے ہم دنیا کے اندر شہادتیں ہو رہی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جو کشمیر میں لاکھوں لوگ مارے گئے, ریپ ہوا, کچھ ہوا, اب ان کا کیس میں کہاں پہ لے کے جاؤں؟ اپنے اہل تشیع بھائیوں کا کیس میں کس کے پاس لے کے جاؤں؟ میں افریقہ کے اندر جو لوگ مر رہے ہیں ان کا کیس کہاں لے کے جاؤں؟ جو بھوک سے مر رہے ہیں میں ان کا کیس کہاں لے کے جاؤں؟ حتیٰ کہ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں, پورے انٹرنیٹ پہ انچ جگہ پہ چلے جائے دنیا کے, آپ کو عابدی صاحب پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے انسانیت تباہی اور بربادی کے تھانے پر اور انسان مر رہا ہے ہر فارم کے اندر, مطلب کہ بھوک سے لے کے, پیاس سے لے کے, میڈیسن سے لے کے, مینی تھنگ ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا ہم نے صرف ایک ہی آواز اٹھانی ہے؟ عابدی صاحب آپ کھڑے ہیں, اگر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ آواز اٹھانی چاہیے, حق کی آواز اٹھانی چاہیے, کیا آج ہم بھارت کے اندر کھڑے ہو کے کشمیر کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں؟ میرے خیال سے نہیں. تو اس کے لیے آپ کو لاہ عمل دینا پڑے گا. لاہ عمل دے دیجیے کیونکہ آپ کا پروگرام میرے خیال سے ختم ہو رہا ہے. آپ سب شاید میں زیادہ ٹائم میں لے جاؤں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ کی بات پہنچ گئی ہے. اللہ آپ کو جزاک اللہ. اب آپ کو کشمیر اور انڈیا اور ان سب چیزوں کے لیے واقعاً بھی سوچنا چاہیے, لیکن پہلے گھر میں جو آگ لگی ہے اس کو بجھانے کا انتظام کرنا چاہیے میرے بھائی. اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہر کوئی تنقید کر کے دوسروں پر ڈال کے اپنے آپ کو بہتر بتائے, یہ تو کوئی راہ حل نہیں ہے. بہترین راہ حل یہ ہے کہ تنقید کرنا چھوڑ دیں, بلکہ محاسبہ اپنا شروع کر دیں. اور جب اپنا محاسبہ شروع کریں گے کہ بھائی میں اس وقت ان حالات میں کیا اپنا رول ادا کر سکتا ہوں, کیا کردار ادا کر سکتا ہوں, تو پھر اسے سمجھ میں آئے گا کہ سب سے پہلے اپنے احساس کو زندہ رکھو, ظالم کے خلاف اپنے اندر اس جذبے کو رکھو, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمہارا اپنا جذبہ زندہ رکھو, مظلومین کی حمایت کا جذبہ رکھو, اور اس احساس کو زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام جو کر سکتے وہ کرو. مالی مدد کر سکتے ہو مالی مدد کرو, ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کر سکتے ہو دامِ درہم سخنے کہ جو اتحاد کی طرف جا رہے ہیں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور اس دہشت گردی کے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں مخلصانہ, ان کو کس طرح سے میں سپورٹ کر سکتا ہوں. یہ وہ کام ہے کہ جن پر ہمیں سوچنا چاہیے. باقی جو تنقید کا جو سلسلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کے سلسلے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. میرا ٹائم بھی اختتام پذیر ہوتا ہے, ہمیں اجازت چاہیے, اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں ہم ضرور آئیں گے. پھر میں یاد دلاتا ہوا چلوں کہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہمارا پروگرام مذہب حقہ پیر کے دن شام 7 بجے ہوا کرے گا, اور اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.